یہ میلاد آخر ہے کیا؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہم ناچیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہم موسیقی لگائیں، میوزک لگائیں، ڈی جے لگائیں؟ اللہ لو کیا یہ میلاد ہے کہ ہم وہ ڈی جے کی جو ہے نا ساؤنڈ پر، اس کی میوزک پر تھڑکے لگائیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ عورت اور مرد ایک ہی بازار میں خلط ملط ہو جائیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہمارے نوجوان پنگیاں بجاتے پھر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا یہ میلاد ہے کہ ہمارے نوجوان آٹو کے اور بائک کے اسٹنٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ بیجا حرکتیں ایک دوسرے کو ہوا میں اچھالا جا رہا ہے، ڈھکیلا جا رہا ہے، کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں؟ میلاد آخر ہے کیا اس سب چیزوں کے اندر؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آؤ انشاءاللہ یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات میں آپ کے سامنے اب کرنے لگا ہوں۔ آخر یہ سب بے جا حرکتوں کے، یہ سب بے ہدہ حرکتوں کے ذمہ دار کون ہے؟ آخر کس نے یہ نوجوانوں کو یہ بات پہ ابھارا کہ راستے جام کرو؟ کس نے نوجوانوں کو یہ بات پہ ابھارا کہ جو ہے نا ڈی جے لگاؤ؟ جس طریقے سے غیر مسلمان گنیشوں کے جلوس نکالتے ہیں بڑی بڑی لاریوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کو کس نے ابھارا آخر یہ؟ اچھا میں یہ جانتا ہوں کہ بریلوی علماء جنہوں نے میلاد پر امت کو جو ہے نا ابھارا ہے، وہ اکثر علماء یہ کہتے ہوں گے شاید کہ یہ سب اسلام کا حصہ نہیں، لیکن سوال یہ کہ جب یہ بریلوی علماؤں کے سامنے یہ امت یہ بیکار کے کام کر رہی ہے تو ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا بریلوی علماء کی ذمہ داری نہیں؟ میرے بھائی دیکھو، موسیقی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ بانسری کی آواز سنی، تم ڈی جے لگاتے ہو، پیانو بجاتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، صرف بانسری کی آواز سنی، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ ابن عمر سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں ایک دفعہ رسول کے ساتھ تھا، بانسری کی آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کانوں کو بند کر لیا۔ جو نبی بانسری کی آواز پہ اپنی کانوں کو بند کر لیتا ہے، آج وہی نبی کے نام پر تم ڈی جے لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر! کیا نوجوان بے تکا اور بے ڈھنگا یہ پبوں اور کلبوں میں بھی شاید ایسا نہیں ناچتے ہوں گے؟ اللہ اکبر! ایسی بےہودہ طریقے سے، اور تکلیف اس بات کی ہے کہ نبی کے نام پر جو نبی جہالت ختم کرنے کے لیے آئے تھے، وہ نبی کے نام پر جو ہے نا لوگ امت کو، آج نوجوانوں کو کوئی بولنے والا نہیں، آج بریلوی علماء اس کے سارے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، جنہوں نے ابھارا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو اہل حدیث ٹھہرے ہیں، ہم تو میلاد نہیں مناتے، ہمیں تو گستاخی کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ جاؤ، اگر تم عاشق رسول ہو تو تمہیں چیلنج ہے، کیا یہ عاشق رسول کا ایک جو ہے نا رویہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر اس طرح سے ناچے جاتا ہے جس طرح سے نوجوان ناچ رہے ہیں؟ ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے۔ اہل حدیثوں نے اس نے ابھارا ہے ناچنے پر۔ میرے بھائی بے پردہ مسئلے میں کیا عورتیں مردیں ایک جگہ ایک دوسرے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، بہتر ہے یہ کہ کسی غیر محرم کو تم ہاتھ لگا دو۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی کی فرامین ہے۔ میرے بھائی آج دیکھو اب مسئلہ کیا ہو گیا، مت کو جو ہے بہکاتے مسائل کے اندر اتنا جو ہے نا باولا کر دیے، امت کو اتنا جو ہے نا نکمہ اور نالائق کر دیے کہ نبی کا نام لے کر سڑکوں پہ کیا حرکتیں، ہندوؤں بھائیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم، غیر مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم کہ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں؟ کیا نبی کے نام پر، جس نبی نے کہا کہ راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، وہ نبی کے نام پر یہ سب کام؟ اللہ اکبر! میرے بھائی آؤ تھوڑا سا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، مسلکی تعصب کی اینک کو نکالو اور یہ سمجھو کہ کیا یہ نبی کی محبت والے عمل ہے؟ کیا اس طریقے سے نبی کی محبت ہوتی ہے؟
پھر امت کو بہکایا گیا کہ نہیں یہ آیت ایسی ہے, یہ آیت میں اللہ کے جو ہے نا احسانات کا جو ہے نا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیتیں ابوبکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں, آج کے مولویوں کو سمجھ میں آ گئی اور امت کو بے ڈور چھوڑ دیا گیا ہے. ڈوری نہیں امت کیا, چھوڑ دیا گیا ایسے ہی, آوارہ طریقے سے چھوڑ دیا گیا امت کو. پھر اس کے اوپر سے بہکانے والے ایسے کہ باتیں بڑی بڑی کر کے کہتے ہیں منع کی دلیل کہاں ہے, منع کی دلیل کہاں ہے. میرے بھائی یہ سمجھنے کی کوشش کرو, ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں, یہ چیز سمجھو, ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں. جو سرکش ہیں, جو ضد پر اڑے ہیں, جو سمجھنا نہیں چاہتے, یہ باتیں میں ان کے لیے رکھ رہا ہوں جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں. یہ باتیں میں ان کے لیے رکھ رہا ہوں جن کو یہ یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا ہوگا. کیا یہ نوجوان جو نبی کے نام پر میوزک پر ناچ رہے ہیں ایسے ہی انہیں موت آ جائے گی اور قیامت کے دن نبی کا سامنا ہوگا تو کیا منہ دکھائیں گے نبی کو؟